کائنات کے لوگوں امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہنا. جب بھی زبان حرکت میں آئے امیر معاویہ کے لیے خیر کی بات کرنا. رب کعبہ کی قسم ہے امیر معاویہ وہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے رب کائنات سے دعائیں کی ہیں. حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی. سبحان اللہ. اور میرے نبی کی دعا سبحان اللہ پوچھنی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا،
تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا اور جس سے چاہتا ہے دے کر کے واپس چھین لیتا ہے۔ اللہ وہ احد ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا حرمت والا ہے۔ اس رجب کی 22 تاریخ کو ایک عظیم شخصیت جس تاریخ کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی، وہ عظیم شخصیت جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، جن کو قال المسلمین مسلمانوں کے ماموں کہا جاتا ہے، جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے حبدار، میرے نبی کے خادم، میرے نبی کے نوکر، میرے نبی کے کاتب اور 65,64,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، ایک بار محبت سے کہیں رضی اللہ تعالی۔ آج کے خطبے کا عنوان مجھے سلفی صاحب نے کچھ اور دیا تھا، لیکن تاریخ کی مناسبت سے میرا دل چاہتا ہے
کہ میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے اذا ظہرت الفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ کائنات کے لوگوں سنو، جب اس دنیا کائنات میں فتنے عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں، میرے صحابہ کو لوگ بڑا کہنے لگ جائیں، تو پھر ایک عالم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وہ اپنے علم کے ذریعہ سے ان فتنوں کا مقابلہ کرے، وہ اپنے علم کے ذریعہ سے میرے یاروں کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کرے، وہ اپنے علم کے ذریعہ سے امت مسلمہ کو بتائے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اور حقیقت پر مبنی بات یہ ہے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہو گیا کہ ہمارے موضوعات تبدیل ہو گئے۔ آج ہمارے پروگراموں کے اندر بیٹی کی عظمت بیان کی جاتی ہے، ماں کی عظمت بیان کی جاتی ہے، ماں کا بچھوڑا بیان کیا جاتا ہے، عجیب انداز کا سٹیج، عجیب انداز کی گفتگو، اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کا سٹیج، آپ ان لوگوں کی محفل اور مجلس دیکھیں تو ہر مجلس کے اندر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔ ان کا کام، وہ اپنے عقیدے، اپنے منہج کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کی مجلس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کے جراثیم ساتھ لے کر کے آتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو فرض عین تھا کہ ہم نے ان سے بڑھ کر کے کام کرنا تھا اور بتانا تھا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے کلہم عدول، سارے کے سارے عادل، سارے کے سارے جنتی، سب صحابہ سے اللہ راضی، سارے صحابہ اعلیٰ، سارے صحابہ بالا، سارے صحابہ بلند، سارے صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ جنتی، سارے کے سارے۔ یہ ہم نے عقیدہ منہج بیان کرنا تھا، لیکن ہمارے اسٹیج سے یہ کمی واقع ہو گئی۔ لیکن آئیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کروں، اور یاد رکھیے تمام ائمہ کرام کا، محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو بیان کرنا، حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا یوں ہی ہے جیسے تمام صحابہ کرام کا دفاع کرنا۔ حضرت امیر معاویہ وہ دروازہ ہے، اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو یہ کالا پھر سیدنا صدیق اکبر تلک جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دروازے پر پہرا دینا پڑے گا، اور امام صاحب نے فرمایا ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ صحابہ، اصحاب پاک مصطفیٰ کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کو برا بھلا کہنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ سے اس بات کا آغاز کرتا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ دیکھ کر کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت، حضرت امیر معاویہ کی محبت بٹھا دینا چاہتا ہوں، اور صحابہ کرام کی محبت کا دل میں ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا اکرام ہے۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ اپنے ماں کی طرف سے اور اپنے باپ کی طرف سے چوتھی پشت کے اندر حضرت امیر معاویہ کا نسب نامہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خاندان سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ امہات المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی اور میری امی جان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی وقار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا لباس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امیر معاویہ کی کیا ہیں؟ بہن ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ بہن ہیں۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا لگے؟ سالہ۔ میرے نبی کے کیا لگے؟ سالہ۔ آج کوئی کسی کے سامنے اس کے سالے کو برا بھلا کہے تو ہم نہیں کہنے دیتے ہیں، اور تو ہوتا کون ہے کہ میرے سالے کو برا بھلا کہنے والا؟ لیکن دیکھیے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سالہ کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ حضرات گرامی کے تیسری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بولو حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ کے کیا ہیں؟ کچھ بولو کیا ہیں؟ آپ نے سبق یاد کرنا، میرے ساتھ ساتھ بول رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے حضرت عثمان کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بھی رشتہ داری حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر پوچھتے ہیں، اپنے ائمہ کرام سے پوچھتے ہیں، کیا عظمت شان مقام رفت اور بلندی سیدنا امیر معاویہ کی ہے؟ کسی نے آ کر کے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا، اور کون حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، آپ نے دیکھا اذان کی آواز آئی، آپ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چل دیے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب آپ واپس آئے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ آپ نے جو گھوڑا چھوڑا تھا وہ گھوڑا کسی کے باغ کے اندر، کسی کی کھیتی کے اندر جا کر کے چارہ کھانے لگ گیا۔ آپ نے اس گھوڑے کو وہیں پر چھوڑا اور آپ پیدل سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں، استاد جی آپ کا گھوڑا تو پیچھے رہ گیا، آپ پیدل سواری کر رہے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیپ کا چارہ چلا گیا، جس کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی ہے، عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار بھی نہیں ہونا چاہتا ہے جس کی پیٹ کے اندر ایسا چارہ چلا گیا ہے جس چارے کی اجازت میں نے اس کے مالک سے نہیں مانگی ہے۔ اتنے بڑے امین، اتنے بڑے امانت دار، اتنے بڑے امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے آ کر کے سوال کیا، حضرت بتلائیں تو صحیح نا، حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ آپ فرمانے لگے، یار تو نے کس طرح کا سوال کر دیا، تو نے کن کو کن کے ساتھ ملا دیا؟ حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی رفت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ آپ کے دور کو امن کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو خلافت کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو امن و استقامت کا دور کہا جاتا تھا، آپ کے دور کو انصاف کا دور کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ فرمانے لگے، دیکھیے نا عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی سواری پر سواری کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے
میرے نبی کے وفادار ہیں حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کے حبدار ہیں حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کے کاتب ہیں حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کے غلام ہیں حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کے نوکر ہیں حضرت امیر معاویہ، میرے نبی کے کمی ہیں حضرت امیر معاویہ، کاتب وحی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگوں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے جو حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا چلایا، الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ، جب گھوڑا چلا گھوڑے کے پاؤں نیچے زمین پر لگے، خاک اڑی، خاک اڑ کر کے اس گھوڑے کے ناک کے اندر گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سبحان، ایک بار کہنا سبحان اللہ، ایک بار خوش ہو کر کے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ کی عظمت سن کر کے لطف آ رہے، ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ بات ہے اصل جہاں پر ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے غازی تھے، ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے نمازی، بہت بڑے حاجی تھے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونا بذات خود بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی رفت کی بات ہے، بہت بڑی بلندی کی بات ہے، کیونکہ صحابی کوئی خود سے نہیں بنتا۔ اگر کوئی انسان آج یہ چاہے میں جلے کاٹ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے میں صحابی رسول بن جاؤں تو نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابیت کا یہ جو منصب ہے یہ کسبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے صحابی بناتا ہے، جیسے اللہ نے چن کر کے نبیوں کو نبوت عطا کی، ویسے اللہ نے چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو صحابیت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا وہ یار ہے جو کئی سالوں تک میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی قیادت میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حکم پر قلم چلاتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خطوں کو لکھتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی سواری پر خود سوار ہوتے رہے ہیں۔ معنی یہ ہوا جو ایک لمحہ بھر کر کے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کر لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے تو دن میں کئی مرتبہ میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مطلب میں کوئی بھی بات نہ کروں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یاسین بھائی توجہ آپ میری طرف رکھیں، حضرات گرامی قدر، اور سنیے میرے نبی نے بھی بیان فرمایا نا، میرے نبی نے بھی اپنے یاروں کا تذکرہ کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ سنیے، آپ علیہ السلام کے حبداروں کا تذکرہ میرے نبی کی زبان اطہر سے سنیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر کوئی انسان میرے یاروں کے بعد آنے والا، میرا کوئی
कोई उम्मती अगर ओहद पहाड़ छोड़ने का अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका और खैरात करता है, कुल्ला यौमिन, मेरे नबी ने एक रिवायत में बताया कि एक दिन हर दिन जिंदगी में एक मर्तबा ओहद पहाड़ छोड़ने का नहीं, बल्कि हर दिन ओहद पहाड़ छोड़ने का, अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका और खैरात करते। आपने ओहद पहाड़ देखा होगा, आज तक जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं आया जिसने ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना सदका किया हो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो भी जाए तुम अपनी जिंदगी पूरी में एक मर्तबा ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो ना बाबा ना, पूरी जिंदगी में नहीं, हर एक दिन एक ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करो। और मेरा एक गरीब सा सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करे, तुम्हारे ओहद पहाड़ सोने के मिल कर के भी मेरे एक यार की एक मुट्ठी जो का मुकाबला भी नहीं कर सकते। बात है अमल की, तो भाई ये काफी है बात कि उन्होंने मेरे नबी के चेहरे का दीदार किया। और सुबहान अल्लाह, हजरत गिरामी के तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई असमत में ना भी बयान करूं, कोई रिफ़त में ना भी बयान करूं, इनके बारे में कोई हदीस ना भी होती तो फिर भी ये बात काफ़ी थी कि हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी के क्या है, कुछ बोलो क्या है, फिर बोले क्या है, ये बात काफ़ी है। और सहाबा, जितनी सहाबा किराम की अज़मतें हैं कुरान पाक में बयान की हैं, उन तमाम अज़मतों में हज़रत अमीर मुआविया का बराबर का हिस्सा है। अगर अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तो इसमें हज़रत अमीर मुआविया शामिल है। अगर अल्लाह कहता है कि मैंने इनके लिए जन्नत का ऐलान कर दिया है, तो फिर इसमें हजरत अमीर मुआविया शामिल हैं। लेकिन आओ मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया की अस्मत, शान और मुकाम को बयान किया, और मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया के लिए हाथ उठा उठा करके रब्बे कायनात से दुआएं की है। ये देखिए ना, मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदियन वहदी बिही, अल्लाह अमीर मुआविया को रहबर और रहनुमा बना दे, अल्लाह अमीर मुआविया को हिदायत याफ्ता बना दे, अल्लाह अमीर मुआविया को औरों के लिए हिदायत देने वाला बना ले। और मुझे कहने दीजिए शोरकोट के वासियों, आज तुम्हारे लिए माँ दुआ करती है, तुम फूले नहीं समाते हो कि मैं वो हूँ जिसके लिए माँ दुआ करती है। आज आपके लिए आपका उस्ताद दुआ करे, आप फख्र करते हैं, मेरे लिए मेरे असातिज़ा ने दुआ की, मेरे लिए मेरे इमाम ने दुआ की, मेरे लिए मेरे कायद ने दुआ की, मेरे लिए मेरे मुफ्ती ने दुआ की, मेरे लिए मेरे मुर्शिद ने दुआ की, मेरे लिए मेरे पीर ने दुआ की। मैं क्यों कुर्बान ना जाऊं हजरत अमीर मुआविया पर, जिनके लिए दुआ हुई है। रमजानुल मुबारक का महीना है, सहरी का वक़्त है, ज़ुबान नबुव्वत है, दुआ करने वाला कायनात के परवरदिगार का महबूब पैगंबर है। और आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतहर पर अगर दुआ आई है तो हजरत अमीर मुआविया के लिए आई है। आपकी जितनी तादाद है ना, उतनी सुभान अल्लाह का मज़ा नहीं आ रहा, खिंच के आंखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पता लगना चाहिए कि तानू गल समझ आ गई तो अगली गल शुरू हो जाए। एक बार एडवांस आको सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआएं की है। और देखिए ना, फिर यही मौका था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम का गवर्नर हजरत उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया हुआ था। आपने उनको हटा करके हजरत अमीर मुआविया को गवर्नर वहां पर कायम कर दिया। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि उमैर को हटा करके अमीर
امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا تو پھر سیدنا حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ خود بول کر کے کہتے ہیں کہ لا تذکر معاویہ الا بخیر، اور کائنات کے لوگوں امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات نہ کہنا، جب بھی زبان حرکت میں آئے امیر معاویہ کے لیے خیر کی بات کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے امیر معاویہ وہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے رب کائنات سے دعائیں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی دعا سبحان اللہ پوچھنی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو۔ حضرت ابو ہریرہ آ کر کے عرض کرتے اللہ کے نبی میری اماں جان کے لیے دعا کر دے، میری اماں جان کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا شروع ہوئی نا، حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے، دل ہی دل میں سوچتے ہیں آج دیکھتا ہوں گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دروازہ بجایا، دروازہ لاک بند ہے، آگے سے اماں کی آواز آئی بیٹا ٹھہر جا، غسل کر رہی ہوں، ابھی دروازہ کھولتی ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی خدمت کی، میرے نبی کے خادم حضرت امیر معاویہ۔ ایک موقع ایسا آیا، غسان کا شہزادہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جب ملاقات مکمل ہوگی غسان کا شہزادہ کہتے اے اللہ کے پاک نبی میں نے آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ تحائف مدینہ سے باہر ہے، آپ میرے ساتھ کسی نوکر کو، آپ میرے ساتھ کسی غلام کو بھیجئے، وہ آپ کے تحائف لے کر کے آ جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی خدمت میں موجود تھے۔ میرے نبی فرماتے امیر معاویہ آپ جائیے نا ان کے ساتھ، جا کر کے تحائف لے کر کے آئیے۔ حضرت امیر معاویہ چل دیے۔ جب میرے نبی کا حکم آیا حضرت امیر معاویہ نے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں پہنا، جیسے کہ حکم آیا آپ چل دیے، جوتا کسی اور طرف پڑا ہوا، آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ غسان کا شہزادہ اپنی سواری پر بیٹھا ہوا، حضرت امیر معاویہ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں او شہزادے نیچے بڑی دھوپ ہے، تپش بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، میرے پاؤں چل رہے ہیں، تو مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے۔ غسان کا شہزادہ کہتے ہیں اور یہ سواری شہزادے کی ہے، تو محمد کا کمی ہے، تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، میں تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرنا، تو سواری پر بیٹھے تو اپنا جوتا مجھے دے دے، میرے پاؤں ننگے ہیں، تپتا ہوا صحرا ہے، یہاں پر گرمی کی شدت ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، میں جوتا پہن لیتا ہوں۔ اس نے جوتا دینے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ جوتا شہزادے کا ہے، تو کمی اور نوکر ہے، شہزادے کا جوتا بھلا نوکر کے پاؤں میں کیسے آ سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ 6 میل تک ننگے پاؤں چل کر کے میرے نبی کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے تحائف لے کر کے واپس آتے ہیں۔ جب آپ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ان تحائف کو رکھا، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ کی رنگت تبدیل ہوئی، بال اڑے ہوئے، پاؤں کے اندر گرد و غبار ہے۔ آپ نے پوچھا امیر معاویہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا حکم ہوا، میں نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا، میں جلدی سے چل دیا۔ غسان کے شہزادے نے نہ مجھے اپنی سواری پر سوار کیا، نہ مجھے اپنا جوتا دیا، میں 6 میل تک ننگے پاؤں چل کر کے گیا، ننگے پاؤں چل کر کے آیا۔ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں امیر معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حلیم انسان ہے، وقت گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، وقت گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، وقت گزر گیا، اور پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ خلافت پر بیٹھے۔ حضرت امیر معاویہ کی جب حکومت آئی ہے، اس غسان کے شہزادے کو قید کر کے لے کر کے آیا گیا۔ جب قیدیوں کے سامنے غسان کا شہزادہ بھی موجود ہے، حضرت امیر معاویہ نے پہچان لیا۔ آپ حکم
کرتے ہیں کہ اس کو مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، اس کی اچھی خدمت کی جائے۔ جب اس کی اچھی خدمت کی گئی، جب جانے کا وقت آیا، آپ نے اس کو بہت بڑی دولت دے کر کے اس کو روانہ کیا، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ میزبانی کرتے ہوئے جب اس کو روانہ کیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو پوچھتا ہے یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا یہ بھلا کون ہے؟ بتلانے والا کہتا ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ کہنے لگا یہ کون امیر معاویہ ہے؟ یہ اس کو لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے، میری اس سے ملاقات کروائی جائے۔ آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے اپنے دربار میں اس کو بلا لیا۔ اب غسان کا شہزادہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بولے، کہنے لگے میں بتاتا ہوں آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب میں نے آپ سے جوتا مانگا تھا، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ میرے نبی کے پاس آئے تھے اور میرے نبی کے پاس آ کر کے میرے نبی کے تحائف لینے کے لیے جب میں نے آپ کو کہا تھا مجھے آپ اپنی سواری پر سوار کر لیں، آپ نے مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے کمی ہیں، آپ محمد کے غلام ہیں۔ اگر تو آج مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا آج بھی جواب وہی ہے، امیر معاویہ آج بھی اپنے نبی کا کمی ہے، امیر معاویہ آج بھی اپنے نبی کا غلام ہے، امیر معاویہ آج بھی اپنے نبی کا نوکر ہے۔ اور یہ دیکھ 65,64,000 مربع میل کا آج اگر میں حاکم ہوں تو اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ جوڑے، کہا جس نبی کا غلام اتنا حلیم و کریم ہے کہ جس کو میں نے جوتا نہیں دیا اس نے مجھے سونے کے ساتھ تول کر کے بھیجا ہے، اگر غلام ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا؟ کلمہ پڑھائیے، میں بھی اس نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے نبی کے ساتھ، سبحان اللہ۔ میں بولتا چلا جاؤں، وقت بہت کم ہے، لیکن آئیے دیکھیے ایک بڑا عجیب انداز ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی سواری پر بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ آ جاؤ، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھ کے، کہاں؟ گھوڑے کے اوپر سواری پر میرے نبی کے پیچھے حضرت امیر معاویہ بیٹھ کے آپ پوچھتے ہیں، آپ کبھی بائک پر، موٹر سائیکل پر آپ جب دو لوگ آگے پیچھے بیٹھتے ہیں تو پیچھے والے کا جسم آگے والے کے جسم کے ساتھ لگتا ہے، گھوڑے کی بھی اسی انداز کے ساتھ کفیت ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں امیر معاویہ مجھے یہ بتانا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے محبوبہ میرا پیٹ آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے آنکھوں نا سبحان اللہ، وہ اس سے بڑی عظمتیں میں کہاں سے لے کر، میرا پیٹ آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا ہے۔ اب میرے نبی نے دعا کی، سبحان اللہ۔ میں اندازہ لگاتا ہوں، میں تخیلات کی دنیا میں جا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ سے میرے نبی بڑے راضی تھے، حضرت امیر معاویہ سے میرے نبی بڑے خوش تھے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی۔ ایسے ہی دعائیں کسی کو نہیں ملا کرتی ہیں۔ آج بھی انداز ہے، آپ کسی بزرگ امام خطیب کی بڑی خدمت کریں نا تو خدمت کرنے کے بعد وہ آپ کو دعا دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی سے بڑی دعائیں لی، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وضو کروا رہے ہیں۔ اور وضو کرواتے کرواتے جب وضو مکمل ہوا میرے نبی جو پانی بچ جاتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے تو آج نکلی بال لے کر کے وہاں پر کہتا ہے کہ میرے پاس یہ قدم ہے، میرے پاس یہ نالین مبارک ہے، یہ میرے پاس جو ہے یہ بال مبارک ہے، میں ان
اپنے نبی کے یاروں پہ کیوں نہ قربان جاؤں کہ جب میرے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بچتا ہے تو وہ پانی لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں. سبحان اللہ. بھلا ان کی بھی سیرت بیان کرنے کی ضرورت ہے, بھلا ان کا بھی دفاع کرنے کی ضرورت ہے, بھلا ان کے بھی ایمان پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اے تو اپنے ایمان کی فکر کر, اے تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا خون دیکھ, اور تو اپنا انداز دیکھ. تو بات ان پر کرتا ہے جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, وضو مکمل ہوا, میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور دعا کی, اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے, امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے. اے اللہ امیر معاویہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. میرے نبی نے دعائیں کی ہیں, میرے نبی نے دعائیں کی. اور سنو, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا یبعث اللہ المعاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان. کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, سبھی آئیں گے, اور میرا یار امیر معاویہ بھی آئے گا. جب امیر معاویہ آئے گا تو اللہ امیر معاویہ کے سر پر نور کی چادر اڑا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آئیے حضرات گرامی قدر, صحیح البخاری کی روایت اور میرے نبی کی بشارت سنیے, اور آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے حضرت امیر معاویہ جنتی. میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سنائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قباء کے سفر پر تھے. سفر کے دوران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا ہے. حضرت ام ہانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی حضرت ام ہانی, آپ نے ان کے گھر میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر آپ نے ٹھہراؤ کیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی پھوپھو جان کے پاس تشریف فرما ہے, اور حضرت ام ہانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بال دیکھ رہی ہے. اسی دوران میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو نیند آ گئی. میرے نبی آرام فرما ہوئے, میرے نبی سو گئے, میرے نبی کو نیند آ گئی. جب میرے نبی بیدار ہوئے, میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, میرے نبی مسکرا رہے تھے. حضرت ام ہانی پوچھتی ہے, ما اضحکک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان جاؤں, کس بات نے آپ کو مسکرا دیا, کس بات نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آ گئی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, اے ام ہانی میں نے خواب کے اندر دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمندر کے اندر بحری بیڑے کے ذریعے سے جہاد کر رہے, سمندر کے اندر اتر پڑے ہیں. ام ہانی اس بات کی گواہ رہنا, اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا بیری بیڑا سمندر کے اندر اترے گا اور اتر کر کے جہاد کرے گا, اس پہلے بحری بیڑے کے اندر جتنے لوگ سوار ہوں گے میں محمد ان سب کو جنت کی بشارت سناتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ہونے لگے, توجہ میری طرف رکھیے. میرے نبی نے بشارت سنا دی. آپ کے پاس نا ایک نوجوان خاتون موجود ہے, ام حرام اس کا نام ہے, یہ آپ کی رضائی خالہ لگتی ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دینا, میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. میرے نبی نے ان کے لیے دعا کر دی. حضرت ام حرام کہتی ہے وقت گزر گیا, میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آیا, دور ختم ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا, میں بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی, اور میرا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ کے ساتھ ہو گیا. ہم مدینہ میں رہنے لگے. پھر ایک وقت ایسا آیا, اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ کون کون وہ شخص ہے جو جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہے. سمندر کے اندر پہلی مرتبہ امیر معاویہ سپہ سلاری کرتے ہوئے پہلا بحری بیڑا سمندر کے اندر اوقیانوس کے ساحل سمندر سے
سے اتارا جا رہا ہے۔ حضرت ام حرام اپنے خامی سے کہتی ہے آئیے نہ اٹھئے چلتے ہیں، جنت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک شام پہنچی ہے۔ دیکھتی کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ تشریف فرما ہے۔ آپ چل کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھتی ہے، اے امیر معاویہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جو پہلا بحری بیڑا سمندر کے اندر اتارے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس بحری بیڑے کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو آگے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ نے 6 ماہ کی مدت کے اندر 1700 جہاد بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر میں ڈال دیے تھے۔ جب یہ سمندر میں اترے تو پاپا روم نے کہا تھا اب دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو محمد کے اسلام کو پوری دنیا میں جانے سے روک سکے۔ اب ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ان شیروں کو روک سکے۔ آپ نے 40,000 فوجیوں کو پوری دنیا میں بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کا اسلام لے کر کے پوری دنیا میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی اور جنتی، کہو حضرت امیر معاویہ جنتی، میرے نبی کی زبان اطہر سے حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اور امام بخاری نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ۔ یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مقام کی دلیل ہے۔ آئیے آخری بات کر کے اور ایک سوال کا جواب دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کے اندر نہ دیکھیے، حضرت امیر معاویہ کو، اور میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بولو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ قرآن کے اندر دیکھیے، لیکن امیر معاویہ کو آپ قرآن میں دیکھیں تو سبحان اللہ میں قربان جاؤں کیا خوبصورت انداز ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت سنیے، قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، میرے نبی کے 13 کاتب وحی، ان 13 کاتب وحی میں سے چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کا آتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑی عظمت والے، قرآن کے صفحے بڑی شان والے، مرفوعات مطہرہ بڑی بلندی والے، بڑی پاکیزگی والے، بأیدی سفرہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے۔ اگر قرآن صرف اتنی بات کہہ دیتا، اگر اتنی بات کہہ دی جاتی تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں نے قرآن لکھا، ہاتھ چمکنے والے تھے لیکن دل چمکنے والا نہیں تھا، ہاتھ ٹھیک تھے لیکن دل ٹھیک نہیں تھا۔ کائنات کے پروردگار نے آگے اعلان فرما دیا کرام بررہ، کرام اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی بڑی عظمت والے، کرام کا معنی بڑی رفت والے، کرام کا معنی بڑی بلندی والے۔ کن لوگوں میں بررہ کا معنی ساری کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ ساری کائنات میں سے عظمت والے ہیں، وہ ساری کائنات میں سے رفت والے ہیں، وہ ساری کائنات میں سے بلندی والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو میں تولتا ہے، مسلمان حضرت امیر معاویہ کو قرآن کے ترازو میں تولتا ہے، اور قرآن حضرت امیر معاویہ کو سب سے عظیم انسان کہتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی بات ہے نا۔ حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے کسی دے حصے وچ گالیاں آئیاں، کسی دے حصے وچ رب دا قرآن آیا۔
یہ تے اپنے اپنے نصیبے دی گل ہے، انہاں دے حصے چ گالیاں آئیاں، ساڈے حصے چ رب دا قرآن آیا، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ، اور ایک موقع ایسا بھی آیا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، وحی نازل ہوئی، آیت الکرسی اتری، آیت الکرسی نازل ہوئی، میرے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے سے تھے، آپ کھیل رہے تھے، میرے نبی نے اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا عبداللہ جاؤ امیر معاویہ کو جا کر بلا کر کے لے کر کے آؤ، اسے بتانا آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، میں امیر معاویہ سے لکھوانا چاہتا۔ آیت الکرسی کس نے لکھی؟ حضرت امیر، اونچی بولو، حضرت امیر معاویہ نے۔ اور آئیے دو اعتراض کر کے اس کا جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یزید کے والد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یزید کے والد ہیں۔ میں کہتا ہوں آؤ چلو اگلی بات کرتے ہیں، چلو یزید کہ ہم بات نہیں کرتے، یزید کی ہم بات، یزید صحابی رسول نہیں ہے، بولو یزید صحابی رسول نہیں ہے۔ ہم تو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ پر کوئی انگلی اٹھی تو وہ انگلی کاٹ دی جائے گی، صحابہ کا دروازہ وہاں تک ہم تمہیں پہنچنے نہیں دیں گے۔ چلو یہ بات کرتے ہیں، تمہاری بات کرتے ہیں، بھی یزید کے والد ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو، اگر بیٹے کی غلطی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ باپ کو برا کہا جائے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جسے قرآن نے کہا، اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں مانتا میں۔ یہ اپنا انداز ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا۔ باپ میرے نبی کا صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ بات دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اور دوسری بات سنیے، اعتراض کیا جاتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختلاف کیا، آپ نے لڑائی لڑی ہے، آپ نے جنگ کا سماں پیدا کیا۔ میں نے کہا دیکھیے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے، اختلاف تو ہو گیا، لڑائی جھگڑا اختلاف ہو گیا، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ دیکھی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا جھگڑا اور لڑائی جو ہے وہ اقتدار کی وجہ سے نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت عثمان غنی کا وارث ہوں، عثمان غنی میرا چچا زاد بھائی ہے، حضرت عثمان غنی، اور حضرت نائلہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی جو حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر تھی۔ حضرت نائلہ نے جب ان کی انگلیاں کٹ گئی تو وہ انگلیاں لے کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی ہے کہ بھیا یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان قاتلوں کو تلاش کیجئے، ان کے سر کو قلم کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کی بات اپنی جگہ پر، حضرت علی المرتضی فرمانے لگے پہلے میں اپنی حکومت کو مستحکم کروں گا، اس کے بعد ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ اختلاف تھا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن اختلاف کے بعد آئیے میں آپ کو بڑی بات کہنے لگا ہوں، اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، یہ نہج البلاغت کی روایت ہے، میں اپنی کتاب سے دلیل نہیں دے رہا، نہج البلاغت ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ جنگ ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی، حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت علی المرتضی نے، حیدر کرار نے، شیر خدا نے اپنے تمام گورنروں پر خط لکھا، اور خط کے اندر آپ نے یہ الفاظ لکھے ان ربنا واحد، اور سنو کائنات کے لوگوں، امیر معاویہ کا خدا بھی وہی ہے جو میرا الہ ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَإِنَّ
دیننا واحد، ہمارا دین بھی ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ میرے ایمان کے ساتھ میرا ایمانی بھائی ہے، میرا اسلامی بھائی ہے، کسی کو اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق بات کرے۔ ارے جب مولا علی نے ارشاد فرما دیا پھر تو کون ہوتے بات کرنے والا؟ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مکمل ہو گیا، حضرت حسن کا دور آیا۔ حضرت حسن کون؟ حضرت حسن ہے جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دو عظیم مسلمانوں کے گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ تو کہتا ہے ایک حق پر تھے دوسرے حق پر نہیں تھے، ایک مسلمان تھے دوسرے مسلمان نہیں تھے، لیکن میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں حضرت سیدنا حسن دو عظیم مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اور آؤ پھر صلح ہوئی ہے، صلح کا منظر تمہیں دکھلاتا ہوں، صلح ہو رہی ہے، یہ کتاب بھی تمہاری ہے، رجال کشی صفحہ 101 ہے، دمشق جامع مسجد ہے، صلح ہو رہی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن حضرت حسین خود چل کر کے جا کر کے گئے ہیں اور جا کر کے بیعت کی ہے اور فرمایا قم یا حسن فبایع وقام فبایع۔ حضرت حسن کھڑے ہوئے امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت حسین کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ اور تیسرا منظر دیکھیے گا، آپ کا کمانڈر قم یا قیس، آپ کا کمانڈر فوج کا کمانڈر قیس بھی کھڑا ہوا، آپ نے حکم کیا قم یا قیس، قیس آپ بھی کھڑے ہوئیے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی جب باری آئی تو حضرت قیس نے فالتفت قیس الی الحسین، حضرت قیس نے مڑ کر کے حضرت حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بات کی کہ آپ نے صلح کر لی ہے، آپ نے بیعت کر لی ہے، مجھے رہنے دیجئے، میں فوجی آدمی ہوں، میں کمانڈر ہوں، مجھے رہنے دیجئے، آپ نے بات کر لی، آپ نے بیعت کر لی تو کافی ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قم یا قیس فبایع، او قیس کھڑے ہوئیے، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، فَإِنَّهُ امامی، امیر معاویہ ہم سب کا امام ہے۔ حضرت حسین کے ہمارے امیر معاویہ ہمارا کیا ہے؟ اور بولو حضرت امیر معاویہ حضرت حسین کے کیا ہیں؟ وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کا مقتدی جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا پروردگار ہمیں سب صحابہ کی حقیقی معنی میں محبت نصیب فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو پیغام آج کے خطبے کا یہی ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ بھی ہمارے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے میرے نبی کو نگاہ اٹھا کر کے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کے وہ یار کلکم عدول ہیں، میرے نبی کے سارے یاروں سے اللہ راضی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہے، جب اللہ راضی ہے، آخری بات کہوں، جب اللہ راضی ہے، آپ کے گاؤں کے اندر نہ، آپ کے پنڈ کے اندر سارے راضی ہوں، چودھری صاحب سے، امام صاحب سے سارے راضی ہوں، ایک چوڑا گلیوں میں صفائی کرنے والا، گند اٹھانے والا، سارا گاؤں راضی ہے تو وہ کہے نہیں میں امام صاحب سے راضی کوئی نہیں، میں امام صاحب سے راضی کوئی نہیں، تو آپ کہیں گے جدو سارا پنڈ راضی ہے چوڑیا تیرا ناراض ہومن نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ میں بھی یہی آکھنا نا، جدو اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، اے سارے مومن راضی نے، تے کوئی چوڑا حضرت امیر معاویہ نہ ناراض ہوندا ہے تے ہوندا پھرے، ان دے ناراض ہون نال حضرت امیر معاویہ دی عظمت رفت شان بلندی چ کوئی کمی آندی نہیں ہے۔
صحابہ سارے اعلیٰ ہیں، صحابہ سارے بالا ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سبھی تن پاک ہیں۔ جو میرے نبی کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ایک تو ضروری اعلان یہ ہے کہ 7 مارچ کو آپ کے شہر کے اندر عالمی محفل حسن قرات ہو رہی ہے۔ آج عدنان بھائی تشریف لے کر کے آئے ہوں گے، تمام احباب مصری قراء تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، آپ احباب ضرور وہاں پر تشریف لے کر کے جائیں۔ دوسری، آج آپ کی اس مسجد کے اندر رات کو محفل حسن قرات ہے۔ میرے شیخ قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تعالی اور بہت سے باقی مہمان بھی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے، مجھے سلفی صاحب نے حکم فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے اس کی سیلنگ کروانی ہے، اس کو ذرا خوبصورت اچھا کر کے آپ لوگوں نے بنانا ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر گزارش یہ ہے کہ آپ محبت کے ساتھ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کا انداز یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ ساتھی آ رہے ہیں تو کوئی بھی ساتھی، ایک بندہ بھی خالی نہ جائے، ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اس کے آنے والی 70 بلائیں اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث پر صدقہ، جتنے بیمار ہیں صدقہ کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ صدقہ اور خیرات کیا کریں، اللہ آپ کی بیماریوں کو ختم فرما دے گا۔ جتنے احباب ہیں، کچھ ساتھی باہر سے شروع ہو جائیں، اور جتنے احباب ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ اس بات کو سر انجام دے دیا جائے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے۔ یہ خود نہیں چل پڑتے؟ ہاں جی، یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ شریف رکھیں، اللہ آپ کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ اور میرا بہت دل خوش ہوا ماشاءاللہ سلفی صاحب کی یہ کاوش دیکھ کر کے، مسجد اور مدرسہ بہترین سلسلہ یہ اہتمام جاری اور ساری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کا مدرسہ بھی جاری اور ساری ہے، وہاں پر بھی آپ خصوصی توجہ رکھا کریں کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ آپ سلفی صاحب کے پاس آ کر کے خود جو ہے اس بات کا اظہار کیا کریں کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں حکم فرمائیے۔ اللہ کے دین کی نوکری کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین کی نوکری کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ ہمارے یاسین بھائی جو ہے وہ فیصل آباد سے سی ڈی والے بھائی تشریف لے کر کے آئے ہیں، یاسین سی ڈی سینٹر۔ آپ احباب جو ہے ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں برکتوں کے ساتھ نوازے۔ مدت ہو گئی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھئی میں نے اعلان کیا ہے کہ مسجد میں یہ دیکھیں نا کیسے جالے لگے ہوئے ہیں اور یہ اتری ہوئی ہے، تو یہ سیلنگ کروانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 ساتھی نماز کے بعد حضرت سے مل لیں کہ بھی یہ سیلنگ کا سارا خرچہ میرا، یہ ایک حصے کا میرا، اس کو چلو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، 6 حصوں میں۔ اندر والا حال جب تک لگا رہے گا ثواب اجر و ثواب ملے گا،
6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، 6 بندے چاہیے. چلو میں مسافر ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اس سے یہی صدقہ کیا ہوا کام آتا ہے جب تک یہ لگا رہے گا مسجد. یہ پتہ ہے کتنے سال ہو گئے؟ مجھے حضرت نے بتایا 85 سال ہو گئے. 85 سال ہو گئے ہیں. اور جن لوگوں نے اس میں صدقہ اور خیرات کیا 85 سال وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ثواب اجر و ثواب جاری اور ساری ہے. تو اگلے 85 سال سے اسی اتنے رہنا ہے، اسی بھی پہنچ جانا ہے. تو اسی بھی کچھ ایسا کر جائیے. کوئی 6 بندے تو کوئی ہاتھ کھڑا کریں کہ بھی یہ ایک چھوٹا حصہ، یہ 4 حصہ ایک میں کرواتا ہوں انشاءاللہ. سیلنگ کا اتنا بڑا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. میں نے بھی پتہ لگے کہ میں شور کوٹ سے آیا ہوں اور محبت والے لوگ ہیں. آپ احباب محبت کے ساتھ جو ہے اس چیز کو آپ غور و خوض کیجیے گا. کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو اعلان نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، کوئی ہے ساتھی؟ آپ بعد میں پھر حضرت سلفی صاحب سے آپ ضرور ملاقات کر لیں. میرے خیال سے جب میں آئندہ آؤں تو یہ کام انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. ہو جائے گا نا انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ دی آنکھو انشاءاللہ نال خرچہ نہیں ہوتا. اچھی آنکھو انشاءاللہ. سبحان ربی. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مقروض ہیں اللہ قرض دور فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جتنے بے نمازی ہیں یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ میری مائیں بہنیں تشریف فرما. یا اللہ تم میں سے جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو رحمت دنیا تک آباد فرما. یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ میرے شیخ سلفی صاحب یا اللہ دن رات تیرے دین کی خدمت فرما رہے ہیں. یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری دعائیں رتنائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. یا اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے حالات پر رحم فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و قریبات دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی بتا رہے ہیں ان کی والدہ 3 دن پہلے دنیا سے رخصت ہوگی. یا اللہ معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سب کو معاف فرما کر کے یا اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما. یا اللہ ہماری دعائیں ابتداء اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ملک پاکستان کی فوج کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جتنے ادارے یا اللہ ملک پاکستان کے امن و استقامت کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعائیں ابتداء اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.